بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دوسرا گناہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا ہو؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دوسرا گناہ یہ ہے کہ انسان اس اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل کر دے کہ اس کی پرورش کیسے ہوگی، اس کو پالا کیسے جائے گا۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، تیسرا حضور فرماتے ہیں تیسرا وہ ہے کہ اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا۔ حدیث پاک ہے اور حضور کی ایک ایک بات سچی ہے، حضور کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اب آپ ذرا دیکھیں معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو قتل کرتے ہیں، اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے حضرت آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کوئی اپنے بچے کو قتل کر دے گا، کوئی اپنی اولاد کو قتل کر دے گا۔ ماں کتنا پیار کرتی ہے اپنے بچے سے، باپ کتنا پیار کرتا ہے اپنے بیٹے سے، کیا کوئی ایسا باپ ہو سکتا ہے جو اپنے بیٹے کو قتل کر دے؟ کیا کوئی ایسی ماں ہو سکتی ہے جو اپنے بچوں کو قتل کر دے؟ نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں ہاسپٹل کا چکر لگا کر نہ جانے کتنے لوگ وہاں پر حمل کو گراتے ہیں، تو جو حمل گرائے جاتے ہیں، پریگننٹ عورت ہو جاتی ہے، اس حمل کو جب گرایا جاتا ہے تو کیا وہ قتل کرنا نہیں ہوا بچوں کا؟ جب یہ سوال تم سے کریں گے محشر کے دن تو پھر کیا جواب دو گے؟ آدمی کہتا ہے میرے پاس بھائی ایک بچہ ہے میرا، وہی اس میں ہم خوش ہیں، ہمیں دوسرا نہیں چاہیے۔ جس کے دو ہیں وہ کہتا ہے ہمیں تیسرا نہیں چاہیے۔ آپ ان سے جا کر پوچھیں جن کی اولاد نہیں ہے، 10 20 سال سے کوئی اولاد نہیں ہے، وہ اولاد کے لیے ترستے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، درگاہوں پر جاتے ہیں کہ کاش کہ ہمارے ہاں بھی پھول جیسی کوئی شہزادہ یا شہزادی ہو جائے۔ لیکن انسان، حضور فرماتے ہیں نا، حضور کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ حضور فرماتے ہیں اس اندیشے سے جو اپنی اولاد کو قتل کر دے وہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ حمل گرا رہے ہیں، یہ بچے ان سے سوال کریں گے میدان محشر میں اور کہیں گے آپ نے ہمیں قتل کیوں کیا؟ کیا آپ یہ سمجھتے تھے کہ رزق دینے والے آپ ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے تھے کہ پالنے والے آپ ہیں؟ آپ نے ہمیں کیوں مارا؟ تو پھر کیا جواب دیں گے؟ وہ تو کہیں گے کہ آپ بھول گئے کہ رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، جو سمندر میں رہنے والی مچھلیوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ کیا وہ تمہیں رزق نہیں دیتا؟ کیا ہمیں رزق نہیں دیتا؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حدیث پاک بخاری شریف کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے منافق انسان کون ہے؟ منافق انسان کی کیسے ہم پہچان کریں گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر 3 چیزیں ہیں وہ منافق ہے۔ جس کے اندر یہ 3 عادتیں پائی جائیں وہ منافق ہے۔ کون کون سی؟ فرمایا پہلی وہ کہ بات بات میں جھوٹ بولے گا، دوسری وہ کہ امانت میں خیانت کرے گا، تیسری وہ کہ وعدہ خلافی کرے گا۔ یہ حضور نے فرمایا۔ اب آپ مجھے بتائیں ہم لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں، بات بات میں جھوٹ۔ ابھی یہاں پٹونجا گاؤں میں بیٹھے ہیں، ابھی کسی کا فون آئے تو اس کو جب ان کو ٹہلانا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہاں بھائی میں تو اس ٹائم دلی آیا ہوں، میں اس ٹائم ابھی بریلی آیا ہوں۔ کہتے ہیں ہاں میں 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، آتے 2 گھنٹے میں ہے۔ کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ حضور کی حدیث ہے وہ منافق ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ہم میں سے کون ہے کہ جو منافق نہیں ہے۔ منافق کی حضور نے پہچان بتا دی۔ اور آپ دیکھیں ہم لوگوں میں سے کتنے لوگ امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ کسی کا مال مل جائے نا تو یہی ارادہ رکھتے ہیں کہ یہ ہم سے مانگے نا اور ہم ہڑپ کر جائیں، تو امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ کسی کا قرضہ لے لیا، اب کہتے ہیں یہ مانگے نا مجھ سے، اس کو دینا الگ ہے، نہ دینا الگ ہے، نہ ہونا الگ ہے۔ کوئی قرضہ دے دے
اور پھر وہ اپنا قرضہ مانگے تو کہتے ہیں بھائی نہیں ہے، ٹالتے رہتے، ہونے کے باوجود بھی نہیں دیتے. تو آپ یاد رکھیں اگر آپ ان کا قرضہ نہیں لوٹائیں گے تو کل میدان محشر میں اپنی نیکیوں کو آپ کو ضائع کرنا پڑے گا، اپنی نیکیاں آپ کو ان کو دینا پڑیں گی. تو آپ دیکھیں پھر حضور نے فرمایا کیا کہ منافق انسان وہ ہے جو وعدہ خلافی کرے گا. آج آپ دیکھ لیں کتنی وعدہ خلافیاں ہو رہی ہیں، کتنے لوگ وعدہ خلاف. میں دوسروں کی تو بات ہی نہیں کرتا، عوام کی بات نہیں کرتا، اپنے لوگوں کی بات کرتا ہوں. خواص میں دیکھ لیں آپ، جلسے میں آنے کی تاریخ دے کر اور بہت سے لوگ کینسل کر دیتے ہیں. ابھی میں دہلی گیا تھا تو ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت وہ فلاں صاحب، ایک نام لیا، میں نہیں لے سکتا، کہا ان صاحب کو میں نے جلسے میں بلایا تھا اور انہوں نے تاریخ دی، این ٹائم پر وہ نہیں آئے. تو جب این ٹائم پر نہیں آئے تو پھر پبلک نے ہم لوگوں کو گھیرا، کہا تم نے تاریخ ہی نہیں لی ہوگی، کیونکہ پبلک یہ نہیں جانتی نا کہ انہوں نے کینسل کر دیا، یہ کیا ان کی وجہ کیا رہا ہوگا. جو پروگرام کراتے ہیں نا ان پہ بات آتی ہے. یہ کتنی مصیبتوں سے، کتنی مشقتیں جھیل کر کے پروگرام کراتے ہیں، لوگوں سے چندہ لیتے ہیں کہ بھائی ان کو بلا رہے ہیں، آپ چندہ دیں، وہ فلاں صاحب آ رہے ہیں، وہ تقریر کریں گے کہ وہ نعت پڑھیں گے. تب یہ ہماری جو پبلک ہے، ہماری عوام ہے، تب پیسے دیتی ہے کہ ٹھیک ہے ان کو بلا رہے ہو تو پھر تم لے جاؤ پیسے، وہ آ رہے ہیں تو ہم پیسے دے رہے ہیں. اب پتہ چلا جن کو بلا رہے ہیں وہی نہیں آ رہے ہیں، وہ دھوکہ دے رہے ہیں، تو پھر ان پر بات آتی ہے، لوگ ان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. تو وعدہ خلافی ہوتی ہے. یہ حضور کی حدیث ہے، حضور کی حدیث جھوٹی نہیں ہے. وہ منافق انسان ہے، چاہے عوام سے ہو یا خواص سے ہو. اس طریقے کی جو باتیں پائی جاتی ہیں جس کے اندر، تو وہ منافق ہے. حضور نے فرمایا. ایک حدیث اور سنا دوں، محبت سے بولیں سبحان اللہ، کیونکہ یہ ٹائم ایسا ہوتا نا، اس میں موضوع بھی نہیں بنتا کہ کدھر کو لے جاؤں، کدھر کو ختم کروں. یہ اس ٹائم کو مجھے دیا گیا ہے، حالانکہ میں سمجھ رہا تھا مجھے 11-12 بجے مل جائے گا موقع، تو میں 12 بجے بہت اچھی طریقے سے بات کروں گا آپ لوگوں سے. پھر ادھر تو ادھر چلا جاتا ہے دماغ. محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. ایک حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے یہ بتائیے کہ ایمان کی مٹھاس کیسے محسوس ہوتی ہے، کیسے محسوس ہوگی، ایمان کی لذت کسے محسوس ہوگی. حضور فرماتے ہیں کہ جن کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی وہ ایمان کی لذت سے سرفراز ہوں گے. اور وہ 3 چیزیں کون ہیں؟ حضور فرماتے ہیں پہلی تو وہ کہ اللہ اور رسول کے علاوہ کسی سے محبت نہ ہو، سب سے زیادہ اللہ اور رسول سے محبت ہو. دوسری، کسی انسان سے بھی اگر ہم محبت کرتے ہو تو اللہ اور رسول کے لیے محبت کرو. کسی سے دشمنی ہو تو اللہ رسول کے لیے، اور کسی سے محبت ہو تو اللہ رسول کے لیے. اور تیسری فرمایا حضور نے، تیسری بات یہ ہے کہ ایمان سے کفر کی طرف پلٹنے کو ایسا ہی جانے، ایسے ہی نفرت کرے جیسے کہ آگ میں کودنے کو نفرت کرتا ہے. آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ حضور سے محبت کرتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں. محبت سے بول دیں سبحان اللہ. حضور کے لیے جان قربان کر سکتے ہیں؟ سارے لوگ کہیں گے ہاں حضور کے لیے بھائی ہم جان قربان کر سکتے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں، حضور نے خود فرمایا کہ تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک سب سے زیادہ مال، اولاد، ماں باپ، سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو، تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے. اور آج ہم بڑے دھڑلے سے دعویٰ کر دیتے ہیں کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور پر بات آئی تو ہم اپنی جان قربان کر دیں گے. آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ پر، اپنے بنیان پر لکھوائے گھومتے ہیں، یہ کیسی محبت ہو گئی؟ اپنی گاڑیوں کے پیچھے لکھوائے گھومتے ہیں، یہ کیسی محبت ہو گئی؟ بھائی ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنی پیٹھ پر لکھوا کے کیا حضور کی بے ادبی نہیں کرتے؟ ہمارا دعویٰ ہے حضور سے محبت کرتے ہیں، اپنی انہی داڑھیوں کو نالی میں کاٹ کر پھینکتے، کیا ہم نہیں بھول گئے ہم؟ یہ کیسی محبت ہو گئی؟ آپ کسی سے محبت کرو اور پھر اس کی بات بھی نہ مانو. حضور نے کیا فرمایا؟ منافقت کی پہچان بتا دی اور فرمایا تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو. اور جو سب سے زیادہ پھر حضور سے محبت کرتا ہے پھر حضور کی بات کو ماننا پڑے گا. میں نہیں کہتا کہ آپ یہاں آ کے مجھے بتاؤ کہ میں داڑھی رکھ رہا ہوں، میں نہیں کہتا آپ یہاں آ کے بتاؤ مجھے میں گناہ چھوڑ رہا ہوں. آج اسی جلسے سے اٹھیں نا تو توبہ کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ چہرے پر سنت رسول بھی ہوگی، اور جو سنت رسول کو زندہ کرے گا نا، حضور فرماتے ہیں کہ کل میدان محشر میں
عرش کے سائے کے نیچے وہ کھڑا ہوگا اور اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا جو حضور کی سنتوں کو زندہ کرے گا۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ کون کون ہیں، آپ خود یہ دل میں تہیہ کر لیں اور یہاں سے اٹھیں تو یہاں سے اٹھنے کا بھی آپ جلسے میں آئیں تو کچھ نہ کچھ پیغام لے کے جائیں کہ جلسے میں کیوں آئے گئے۔ جلسے میں آئے اٹھیں تو توبہ کر کے اٹھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے آ تو صحیح، تیری توبہ کو قبول فرمانے والا میں ہوں، تیری غلطیاں معاف فرمانے والا میں ہوں، ایک بار آ تو صحیح، ایک آنسو گرا تو صحیح، ایک آنسو اگر آپ کا گر گیا نا اللہ تعالیٰ تمہیں یوں معاف فرما دے گا جیسے تم نے کبھی گناہ ہی نہیں کیے ہیں۔ اللہ تو یوں معاف فرمانے والا ہے۔ دوسری بات حضور نے کیا فرمائی کہ دوسرے انسان سے بھی محبت کرو نا تو اللہ اور رسول کے لیے ہی محبت کرو۔ تو آپ دیکھیں آج کتنے لوگ اللہ اور رسول کے لیے محبت کرتے ہیں؟ وہ بہت کم لوگ ہیں جو اللہ اور رسول کے لیے دوسروں سے محبت کرتے ہیں، ورنہ انسان اپنے فائدے کے لیے دوسرے سے محبت کرتا ہے۔ سامنے والے سے اگر ہمارا فائدہ ہے تو ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے ہم اس سے بات بڑھاتے ہیں، اس سے محبت ہو گئی۔ سامنے والے کے پاس اگر ہمارا کام اٹکا ہوا ہے نا اپنے کام کی وجہ سے اس سے محبت، پھر کہتے ہیں آسمان سے وہ نہیں آتی، ہم پر مدد اترتی نہیں ہے، آسمان سے مدد نہیں اترتی۔ ہم کہتے ہیں پہلے اپنا رویہ تو چینج کرو، آپ پہلے اپنا رویہ چینج کرو، آپ آؤ تو صحیح اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل تو کرو۔ پھر کہتے ہو کہ پہلے کے لوگوں پر تو فوراً مدد آتی تھی، تو ہم پہلے جیسے بنے تو صحیح، صلاح الدین ایوبی جیسے بن کے تو دکھائیں، ہم خالد بن ولید جیسے بن کے تو دکھائیں، اپنے گھروں کا ماحول ٹھیک کریں، اپنی ماں بہنوں کو سمجھائیں۔ اگر ماں بہنیں نا اگر ہماری ماں بہنیں کنیز فاطمہ بن کے زندگی گزاریں گی، پھر ان کی کوکھ سے جو بچے پیدا ہوں گے کوئی خالد بن ولید جیسا پیدا ہوگا، کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا پیدا ہوگا۔ ہاں بھائی ایسے مدد نہیں اترتی۔ آپ نے ہاتھ اٹھا دیے یا اللہ ہماری مدد فرما، آپ پہلے ویسے بنو، اپنے دل کو پاک کرو، دل کو صاف کرو۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا وہ باطن کو صاف کرتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، علماء ہیں، خطبہ ہیں، تنظیمیں ہیں، یہ ظاہر کو صاف کرتے ہیں، ظاہر کو پاک کرتے ہیں، لیکن جب اللہ والے کسی پر نظر ڈالتے ہیں نا تو پھر باطن پاک کر دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں۔ جب انسان کا باطن صاف ہو جاتا ہے نا تو پھر ظاہر خود بخود صاف ہو جاتا ہے۔ ایک کنویں کے اندر اگر کتا مر جائے تو آپ پانی کتنا بھی نکالتے رہو، کیا وہ پاک ہو جائے گا؟ کیا وہ صاف ہو جائے گا؟ کنویں کے اندر کتا مر کے سڑ گیا، پانی نکالتے رہو، پھر بھرو، پھر نکالو، تو کتا تو اس کے اندر ہی ہے، وہ نہیں نکلا تو پھر کیسے صاف ہوگا، وہ کیسے پاک ہوگا؟ لیکن جب کتا نکال دیا نا اور پھر صاف کر کے اس میں پانی ڈالا تو پانی بالکل پاک و صاف ہو گیا۔ تو پتا چلا کہ جب باطن بدل جائے تو ظاہر خود بخود بدل جائے گا۔ آج ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب اس محفل میں بیٹھے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان اگر ہو گیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شان غوث اعظم کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور کہتے تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ ڈائریکٹ نہیں کہتے کہ آپ سے مجھ کو نسبت ہے، کہتے ہیں آپ سے نسبت ہے در کو، در سے نسبت ہے سگ کو، اور سگ کہتے کتے کو، در سے نسبت ہے کتے کو، اور میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی آپ کی گلیوں میں بھی ایک کتے وہ ہوتے ہیں جن کے گلے میں کوئی پٹا نہیں ہوتا ہے، آوارہ ہوتے ہیں، اور ایک وہ کتا ہوتا ہے جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے۔ تو جو بغیر پٹے والا کتا ہوتا ہے اسے کوئی بھی مار کے چلا جاتا ہے، کوئی بھی اسے ڈانٹ کے اسے تکلیف پہنچا کے چلا جاتا ہے، وہ کچھ نہیں، نہ اس کو کوئی پرسانے حال ہی نہیں ہے نا، وہ تو گھومتا رہتا ہے گلیوں میں۔ لیکن ایک پٹے والا ہوتا ہے، بندہ اسے نہیں مارتا، کیوں؟ اگر اسے مارے گا تو اس کو جس نے پالا ہے، اس کا جو مالک ہے وہ اس کی گردن پکڑے گا، تو میرے کتے کو کیوں مارا بھائی؟ تو ایک پٹے والا جو کتا ہوتا ہے نا اسے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا ہے۔ تو اگر ہم بھی اپنے گلے میں قادریت کا پٹا ڈال لیں گے، ہم بھی اپنے گلے میں نقشبندیت کا پٹا ڈال لیں گے، ہم بھی اپنے گلے میں رضویت کا پٹا ڈال لیں گے، ہم بھی اپنے گلے میں
نقشبندیت کا پٹا ڈال لیں گے، مداریت کا پٹا ڈال لیں گے، یہ سارے پٹے پڑے ہوں گے. جب ہم قبر میں جائیں گے تو فرشتے دیکھیں گے، کہیں گے یہ پٹے والا ہے، اسے کچھ نہ کہنا، اسے جنت میں جانے دو، اسے جنت میں جانے دو. اس نشانی کے جو سگے نہیں مارے جاتے، میری گردن میں بھی ہے، حشر تک میرے گلے میں رہ گئے پٹا تیرا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف کرامتوں تک محدود نہ رہو، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں سے سبق بھی حاصل کرو، درس بھی حاصل کرو کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف کرامتیں نہیں سنائی ہیں، صرف کرامتیں نہیں دکھائی ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھاکے بھی کیے گئے، پتے بھی کھائے ہیں، پتے کھا کے بھی آپ نے گزارا کیا ہے. آپ نے بغداد کی گلیوں میں جو لوگ کچرا ڈال دیتے تھے نا، اس کچرے کے ڈھیر سے کھانا اٹھا اٹھا کے کھایا ہے حضور غوث پاک نے. اور درس یہی دیا کہ زندگی میں کتنے بھی دکھ آ جائیں، کتنی بھی تکلیف آ جائے، روکھی سوکھی کھا لینا، مگر مصطفیٰ کے دین پر، مصطفیٰ کی عظمت پر آنچ مت آنے دینا، مصطفیٰ کے دین کے لیے اپنی زندگی وقف کر دینا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے دین کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی. یہ حضور غوث پاک کی شان ہے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. آئیے حضرات، سب سے پہلے آقائے نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. کافی دیر سے آپ حضرات نعت و منقبت تقاریر سماعت فرما رہے ہیں، جانے والے چلے گئے، آنے والے آ رہے ہیں، اور آپ حضرات بڑے لائق مبارکباد ہیں کہ ابھی تک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی سماعتوں کو قبول فرمائے. آمین آمین آمین. آپ خود سے نہیں آئے، آپ کو حضور نے بلایا تب آپ آئے. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی لائق مبارکباد ہے حافظ و قاری نوشاد صاحب اور جو ان کی کمیٹی ہے، جنہوں نے اس میں حصہ لیا، جس اعتبار سے انہوں نے یہ پروگرام کرایا. بہت ہی لائق مبارکباد ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے. بہت لائق مبارکباد ہیں آپ حضرات. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جتنے یہاں پر حاضر ہیں، جتنے چلے گئے، اللہ سب کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے. اللہ سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے اس پر حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب آپ بتائیے، آپ لوگ تو نہیں جائیں گے، بیٹھے رہیں گے؟ کیونکہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. ایسی محفلوں میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.